اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ رب تعالیٰ اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، میں بھی میرے فرشتے بھی حضور کی ذات پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ پھر رب ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو تم بھی مل کر حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھو۔ حضرات محترم، اس حدیث کے راوی حضرت مولا علی آپ فرماتے ہیں، میں اور میری سرکار نبیوں کے امام خاتم الانبیاء ہم سفر فرما رہے تھے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں حضور آگے آگے چل رہے تھے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں میں حضور کے پیچھے پیچھے حضور کے نقش قدم پر چل رہا تھا۔ حضرات محترم، حضرت مولا علی فرماتے ہیں حضور آگے آگے چل رہے ہیں، میں حضور کے پیچھے پیچھے حضور کے نقش قدم پر چل رہا ہوں۔ سفر کرتے کرتے پہاڑی سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب پہاڑی سلسلہ شروع ہوا، حضرت مولا علی فرماتے ہیں مجھے ایک بڑی پیاری آواز آئی، ایک درد والی آواز آئی، ایک محبت والی آواز آئی۔ کوئی پیار کے ساتھ، کوئی محبت کے ساتھ حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آپ فرماتے ہیں مجھے بڑی پیاری آواز آئی، میں نے دائیں دیکھا، میں نے بائیں دیکھا، میں نے پیچھے دیکھا، آواز آ رہی ہے لیکن آواز والا نظر نہیں آ رہا۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں میں حضور کے پیچھے پیچھے پھر چل پڑا۔ جب تھوڑی دور آگے گئے پھر پیاری آواز آئی، پھر محبت والی آواز آئی۔ کوئی ذوق کے ساتھ، کوئی محبت کے ساتھ حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں میں پھر رک گیا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، پیچھے دیکھا، آواز آ رہی ہے لیکن آواز والا نظر نہیں آ رہا۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں میں پھر حضور کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ تیسری مرتبہ پھر میرے کانوں میں آواز آئی، کوئی محبت کے ساتھ، کوئی پیار کے ساتھ حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آپ فرماتے ہیں جب تیسری مرتبہ میرے کانوں میں آواز آئی میں رک گیا، دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا، آواز آ رہی ہے لیکن آواز والا نظر نہیں آ رہا۔ آپ فرماتے ہیں جب تیسری مرتبہ آواز آئی تو میں نے حضور کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر التجا کی، یا رسول اللہ ان پہاڑوں میں آپ کا کون سا عاشق ہے جو آپ پر درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہا ہے؟
حضور فرماتے ہیں اے علی وہ پہاڑی دیکھ رہے ہو؟ فرمایا جی حضور دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا اے علی وہ پہاڑی کی چوٹی پر جو سفید رنگ کا پتھر ہے وہ مجھ محمد پر درود و سلام پڑھ رہا۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ۔ ایسے پڑھو رات کو سو قسمت جاگ اٹھے، رات خواب میں حضور کا دیدار نصیب ہو جائے۔ میرا دیوانہ میرا غلام آج میرا ذکر کر کے آ رہا ہے ہاتھوں کو جھنڈا بنا کے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب الاولیاء اور کیا چاہیے، فضل رب الاولیاء اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا۔ پتھر بھی حضور کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، حضور پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ وہ پتھر بے جان ہو کر حضور پر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ ہم انسان ہو کر، نبی کے امتی ہو کر، نبی کے غلام ہو کر، ہم کیوں نہ حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ آئیں مل کر محبت کے ساتھ، کوئی آواز خاموش نہ رہے، میرے ساتھ ذوق شوق محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ایسے تصور باندھ کر پڑھیں، آپ بیٹھے ہو یہاں لیکن آپ کا دل مدینے میں ہو، گنبد خضرا سامنے ہو، اور گنبد خضرا کو اپنے آنکھوں میں رکھ کر پھر حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي سلم وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کاملارا رہنما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، آج کی یہ بزم، یہ محفل اصال ثواب جناب محمد وقاص صاحب، ان کے والد محترم کے لیے یہ محفل پاک سجائے گی۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کے والد صاحب کی بخشش و مغفرت فرمائے، اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان سب بھائیوں کو اپنے والد صاحب کے لیے اسی طرح سرکار کے جشن منا کر اصال ثواب کی محفلیں سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ میزبان بھائی محفل وقاص خالد صاحب، آپ بھی تشریف فرمائے، آپ کے بھائی بھی جتنے بھی تشریف فرمائے، میں جن کے نام سے واقف نہیں ہوں، میں تو نہیں جانتا لیکن حضور تو جانتے ہیں، اور تقریباً جتنے بھی احباب آئے بیٹھے ہیں میرے جاننے والے ہیں، میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، عزیز ہیں ماشاءاللہ۔ حضرت علامہ مولانا سجاد ترابی صاحب آپ بھی تشریف فرمائیں، میرے بعد ان کا خصوصی خطاب ہوگا انشاءاللہ، میں تو بس حاضری لگوانے کے لیے، کیونکہ ہم تو مہمان کا نا جی ادب کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں۔ تو میرے استاد محترم بھی تشریف فرمائیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ مدرسۃ المدینہ میں پڑھا کرتا تھا، تو کچھ اسباق میرے استاد محترم نے بھی مجھے پڑھائے ہیں، اللہ پاک ان کے بھی علم میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ حضرات محترم، میں نے اصال ثواب پر آپ
پر بیان کرنا اور والدین کی شان بیان کرنی ہے۔ مختصر سا وقت ہے، رات بھی بہت ٹھنڈی ہے اور آپ اپنے بستر وہ بھی گرم چھوڑ کر آئے ہیں۔ کیوں آئے ہیں؟ اس لیے آئے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سننے کے لیے، اصالِ ثواب کے لیے آئے ہیں۔ وقاص بھائی، ان کے والد صاحب کی رب تعالیٰ بخشش فرمائے، اس لیے تشریف لائے ہیں نا۔ اور ماشاءاللہ میری جہاں بھی نظر پڑ رہی ہے تمام ہی نوجوان حضرات ہیں، جتنے بھی احباب بیٹھے ہیں نوجوان بھائی، خطیب بھی نوجوان ماشاءاللہ، ساؤنڈ والے بھی نوجوان ماشاءاللہ، بڑا پیارا ساؤنڈ چلا رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کے علم میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ میں نے نا جی بیان کرنا ہی تب ہے جب آپ سبحان اللہ کہیں گے، ذوق کی تب آتا ہے جب سننے والوں میں طاقت ہو سننے کی۔ ہمارے میں تو طاقت ہے نا بولنے کی، ہم بولیں گے بھی، اور ہمارا نا جی چھٹاکی خون بھی سڑے گا نا تو آپ کا بھی تو کچھ سڑنا چاہیے نا جی۔ اب دیکھو کتنا زور لگا کر بیان کر رہے ہیں، تو سننے والے میں بھی طاقت ہو، جتنی زور سے میں بیان کر رہا ہوں اتنی زور سے آپ سبحان اللہ کہیں تو پھر مدینہ مدینہ ہو جائے۔ ذرا اور محبت سے کہہ دینا سر۔ اور اگر یہی ذوق رہا تو انشاءاللہ یہیں پر بیٹھے بیٹھے تصور میں مدینہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ یہی ذوق ہونا چاہیے، کیونکہ نوجوان ہے نا، بزرگ تو نہیں ہے، معافی تو بزرگوں کو ہوتی ہے، نوجوانوں کو تو نہیں ہوتی نا۔ سردی ہے لیکن ہم نے تمبو کا انتظام کیا ہے، پھر محبت سے کہہ دیں۔ وقاص بھائی نے بڑا انتظام کیا ہے ماشاءاللہ، یہ جگہ دیکھیں نا جی کتنی ہے، اور وقاص بھائی کا انتظام کتنی محبت ہے نا جی ان کی۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے مہمان کو کوئی تکلیف نہ ہونا بیٹھنے میں، قلین کتنے اچھے بچھائے، تمبو بڑے اچھے لگائے۔ بس میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کو جگانا ہے، جگا رہا ہوں نا جی آپ کو، پھر انشاءاللہ بیان شروع کرتے ہیں، پھر آپ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ حضرات محترم، ہم یہ جو محفل سجا کر بیٹھی ہیں، یہ سبحان اللہ، یہ ماشاءاللہ، یہ اللہ اکبر کہہ رہی ہیں، کیا اس کا مرنے والے کو ثواب قبر میں پہنچتا بھی ہے کہ نہیں پہنچتا؟ آج لوگ کہتی ہیں یہ کل شریف کر رہی ہیں جی، یہ چلیسواں کر رہی ہیں، یہ سالانہ برسی کر رہی ہیں، لنگر پکاتے ہیں، خود ہی کھا جاتی ہیں، کیا اس کا ثواب مرنے والے کو قبر میں پہنچتا بھی ہے کہ نہیں پہنچتا؟ یہ آپ کو بتانا ہے اور یہ ثابت بھی کرنا ہے۔ حضرات محترم، آج لوگ باتیں کرتی ہیں لیکن ان کو پتہ چل جائے یہ ہم محفلیں ایسے نہیں سجاتے، ہم اس لیے سجاتے ہیں جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں رب تعالیٰ مرحوم کو اس کا ثواب قبر میں پہنچاتا بھی ہے اور اس کی قبر میں بہاریں بھی لگاتا ہے۔ حضرات محترم، اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں میں سفر کر رہا تھا، سفر کرتے کرتے نا جی ایک قبرستان آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں قبر کے پاس سے گزرا نا تو ایک قبر کے اندر میں نے دیکھا، اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں، اس مردے کو نا قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اس مردے کی قبر میں آگ لگی ہوئی ہے، اس مردے کو آگ کی ہتکڑیاں اور آگ کی بیڑیاں لگی ہوئی ہیں اور وہ مردہ قبر میں چیخو پکار کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم، میں آپ کو نکتہ دے کر جاؤں یہاں پر، آج ہم بھی قبرستان جاتے ہیں، مٹی کی بڑی بڑی قبریں نظر آتی ہیں، قبروں کا حال نظر نہیں آتا، لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں نے دیکھا مردے کو عذاب ہو رہا ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی قبروں کا حال بھی جان لیا کرتے ہیں، اللہ کے نبی قبروں کے اندر کا حال جانتے ہیں، اور یہ تو علم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، یہ علم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، جو نبیوں کے سردار ہیں ان کے علم کا کیا حال ہوگا؟ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرات محترم، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ تمام نبیوں کے سردار ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر کا حال جان لیتے ہیں، تو نبیوں کے سردار کے علم کا کیا حال ہوگا؟ تو پھر ہم حضرات محترم، یہ شان تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، نبیوں کے سردار کا کیا عالم ہوگا؟ مختصر وقت بڑا کم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے دیکھا اس مردے کو عذاب ہو رہا ہے، میرے دل میں رحم آیا، خیال آیا کہ مخلوق خدا ہے، کیوں نہ اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے،
کیا کی جائے؟ دعائے مغفرت کی جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں قبر سے ہٹا، پیچھے ہٹا، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد جب دوبارہ قبر پر آیا، حیران پریشان، تھوڑی دیر پہلے جس مردے کی قبر میں آگ تھی، عذاب تھا، اب آگ ختم، عذاب ختم، اس مردے کی قبر پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ آپ فرماتے میں بڑا حیران ہوا، یا اللہ کیا ماجرا ہے؟ تھوڑی دیر تو پہلے آگ تھی، عذاب تھا، وضو کر کے آیا ہوں، آگ ختم، عذاب ختم، یا اللہ تیری رحمت برس رہی ہے، یا اللہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا اے عیسیٰ علیہ السلام، جب یہ بندہ مرا تھا تو گناہگار تھا، تو گناہوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا تھا، لیکن جب یہ مرا تھا نا تو اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کے مرنے کے بعد اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، جب بچہ بولنے چالنے کے قابل ہوا، اس کی ماں اس بچے کو مدرسے میں لے گئی اور کہا کہ قاری صاحب میرے بچے کو علم دین سکھائیں۔ اب سبحان اللہ نہیں کہنی، نا بالکل نہ کہنا، کیونکہ آج ہمارا دور پتہ کس طرف چل پڑا، ہمارا بچہ انگلش میڈیم پڑھے گا، ڈگری حاصل کرے گا، انجینئر بنے گا، ٹھیک ہے یہ دنیاوی تعلیم ہے، لیکن دینی تعلیم بھی ساتھ ضروری ہے، دینی تعلیم بھی ساتھ ضروری ہے۔ حضرات محترم آج ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ بولے تو 1 2 3 بولے تو ABC بولے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے اپنے بچے کو کلمے بھی سکھانے ہیں، ہم نے اپنے بچے کو وضو کا طریقہ بھی سکھانا ہے، ہم نے اپنے بچے کو غسل کا طریقہ بھی سکھانا ہے، ہم نے اپنے بچے کو نماز جنازہ بھی سکھانا ہے، جو مرنے کے بعد وہ پڑھے گا یا پڑھائے گا، ہمیں یہ نہیں علم، ہمیں یہ علم ہے انگلش میڈیم پڑھے، ڈگری حاصل کرے، نوکری کرے، سرکاری نوکری کرے، اس لیے سبحان اللہ آہستہ کہنی ہے، دین کی طرف کوئی تعلق نہیں ہے، رجوع ہی نہیں ہے، جو بھی بچہ انگلش میڈیم میں کوئی نہیں 2000 فیس دے دیں گے، لیکن اگر مدرسے میں 500 دینا پڑ جائے تو پھر ہمیں پتہ لگتا ہے، ہماری جیب میں 10 روپے کا نوٹ نکلتا ہے، مسجد کے آگے سے جھولی گزرتی ہے نا جب اس وقت 10 یا 20 کا نوٹ نکلتا ہے، لیکن فیس دینے کے لیے دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے، لیکن دینی تعلیم ساتھ سب سے پہلے ضروری ہے۔ دور اچھا تھا، لوگ اچھے تھے، جب بچہ بولنے کے قابل ہوتا تو اس کو علم دین پڑھاتے، اور آج ہمارا بچہ بولتا ہے تو کیا بولنا شروع کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی اولادوں کو بھی قرآن پاک پڑھانے کی توفیق عطا، اللہ ہمیں بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بچوں کو بھی نماز کا پابند بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر میں سنا رہا تھا کہ اس کی ماں اس بچے کو مدرسے میں لے گئی اور کہا کہ قاری صاحب میرے بچے کو علم دین سکھائیں۔ اس چھوٹے سے بچے کو قاری صاحب نے اپنے سامنے بٹھا لیا اور کہا بچے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اس چھوٹے سے بچے نے اپنی توتلی زبان سے رب کا نام لیا، یا اللہ تو بڑا رحمان ہے، یا اللہ تو بڑا رحیم ہے، اللہ پاک فرماتا ہے میری رحمت نے گوارا نہ کیا، جس کا باپ کو میں زمین کے اندر عذاب دوں اسی کا بیٹا زمین پر بیٹھ کر میری تعریفیں بیان کر رہا ہے، یا اللہ تو بڑا رحمان ہے، یا اللہ تو بڑا رحیم ہے، میری رحمت نے گوارا نہ کیا، اس بچے کے بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے میں نے اس کے والد کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ تو شاعر یہاں پر کیا کہتا ہے، رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاویں میرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاویں میرا۔
بچے نے کیا پڑھی ہے؟ بسم اللہ شریف پڑھی ہے، رب تعالیٰ نے اس کے والد کے سارے گناہ معاف کر دیے، تو وہ ہے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امتی۔ اگر سرکار کا امتی جب سورہ فاتحہ پڑھ کر بخشے گا پھر رب تعالیٰ کتنی بہاریں لگائے گا۔ اگر سرکار کا امتی پہلا سپارہ پڑھ کے بخشے گا تو پھر رب تعالیٰ قبر میں کتنی بہاریں لگائے گا۔ اگر سرکار کا نوکر پورا قرآن پاک پڑھ کر بخشے گا تو پھر کتنی بہاریں لگ جائے گی۔ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امتی بھی ہے جو بسم اللہ شریف پڑھ رہا ہے، تو رب تعالیٰ سارے گناہ معاف کر رہا ہے اس کے والد کے۔ تو جب سرکار کا نوکر وقاص خالد صاحب جب قرآن پاک کھولیں گے، بسم اللہ شریف پڑھیں گے، سورہ یاسین پڑھیں گے، تو پھر رب تعالیٰ ان کے والد صاحب کی قبر میں کتنی بہاریں لگا دے گا۔ اور اس بات سے پتہ چلا جو ہم یہاں پر سبحان اللہ ماشاءاللہ یا اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، اس کا ثواب مرنے والے کو قبر میں پہنچ رہا ہے اور ضرور پہنچتا ہے۔ جس طرح اس بچے نے بسم اللہ شریف پڑھی، رب نے اس کے والد کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ حضرات محترم، میرا مقصد یہی ہے آپ یہاں سے کچھ لے کر جائیں۔ جب وہ بچہ بسم اللہ شریف پڑھا ہے اس کے والد کے گناہ معاف ہو رہے تھے، جب آپ پڑھیں گے جن کے والدین چلیں گے رب تعالیٰ ان کی بھی بخشش فرمائے، اور جن کے والدین سلامت ہے رب تعالیٰ ہم سب کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا ہو۔ حضرات محترم، رب تعالیٰ کی رحمت تو بہانہ مانگتی ہے، میرا بندہ کوئی ایک نیکی تو کرے، ایک نیکی کرے، میں اس کی ایک نیکی کے صدقے اس کے سارے گناہ معاف کر دوں۔ حضرات محترم، آدھی رات جب گزر جاتی ہے نا، رب تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور رب تعالیٰ آواز لگاتا ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق عطا کروں۔ تو میاں صاحب کیا فرماتے ہیں؟ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، بخشش منگن والیاں کاراں، کھلا اے دروازہ بخشش منگن والیاں کاراں، کھلا اے دروازہ۔ حضرات محترم، رب تعالیٰ کہتا ہے میرا کوئی بندہ آئے تو صحیح، میری بارگاہ میں آئے تو صحیح، آ کر گڑ گڑائے، اس کا ایک آنسو بھی نکل آیا، وہ آنسو سوکھنے سے پہلے یا زمین پر گرنے سے پہلے میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ رب کی رحمت تو بہان۔ حضرات محترم، ہمیں چاہیے، ہمیں رب تعالیٰ سے بخشش مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ حضرات محترم، یہاں پر جتنے بھی حضرات آئے بیٹھے ہیں، میرے معزز مہمان بھی ہیں، میرے برادر مکرم بھی ہیں، میں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا اگر ان کے گھر میں بیٹی آ جائے نا تو اس کو منوست نہ سمجھے، اس کو منوست نہ سمجھے۔ حضور کی آمد سے پہلے ایسے ہی ہوتا تھا، بیٹی کو منوست سمجھتے تھے، بیٹی کو کنویں میں جا کر گرا دیا کرتے، زندہ آنی چاہیے نا۔ میری ماں کو لے جاؤ، باپ کو لے جاتے، منڈیوں میں لے جاتے، کہتے اگر کسی کو نوکر چاہیے نا تو میرے باپ کو لے جاؤ، نوکر چاہیے تو میرے باپ کو لے جاؤ۔ لیکن نہ، حضور علیہ السلام جب آئے، باپ کو بھی جشن منانا چاہیے، ماں کو بھی جشن منانا چاہیے، بیٹی کو بھی جشن منانا چاہیے۔ حضور آئے، حضور نے بیٹی کو بھی عزت دی، ماں کو بھی عزت دی، باپ کو بھی عزت دی، فرمایا جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوگی رب کی رحمت آئے گی، اور جس کے ماں باپ سلامت رب تعالیٰ ان کے قدموں کے نیچے جنت عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے۔ وقاص خالد صاحب کا حکم تھا کہ والدین کی بھی شان بیان کرنی ہے۔ حضور کے صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آخری الفاظ ہے محبت سے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، آپ سے اجازت لینے کے لیے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا اے میرے صحابی کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ اچھا یہ بھی بات سن لو، جہاد کا کیا ثواب ہے؟
جہاد کا کتنا ثواب ہے. آج کوئی جہاد کرتا ہے, اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلتا ہے, کافروں کے ساتھ لڑتا ہے, لڑتے لڑتے اگر وہ شہید ہو جائے, اس کو گولی لگے, توپ کا گولا لگے, یا تیر لگے, یا تلوار کا کٹ لگے, اس شہید کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اس شہید کو رب کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے. یہ ہے جہاد کا ثواب. عرض کرتا ہے یا رسول اللہ جہاد پر جانا چاہتا ہوں, آپ سے اجازت لینے کے لیے آیا ہوں. حضور نے فرمایا کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ فرمایا جی حضور زندہ ہیں. پتہ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا جہاد کو چھوڑ, چلے کو چھوڑ, تبلیغ کو چھوڑ, جا ماں باپ کی خدمت کر. تیرے ماں باپ کے قدموں کے نیچے رب تعالیٰ نے جنت عطا فرما دی ہے. حضرات محترم, آج ہم دوستوں سے نزدیک, ماں باپ سے دور رابطہ دوست سے کر لیتے ہیں. تو نے کھایا پیا آج کہاں پر ہے, لیکن یہ نہیں پتا کہ میری ماں نے بھی آج کچھ کھایا کہ نہیں کھایا, میرے باپ نے بھی کچھ کھایا کہ نہیں کھایا, میرے باپ کی دوائی کا انتظام ہوا کہ نہیں ہوا. آج ہم دوستوں سے بڑے نزدیک ہیں, لیکن ماں باپ نے جنت دلوانی ہے. ماں باپ نے, حضور رب تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. 15واں سپارہ. فرمایا میری عبادت کے بعد اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. میری عبادت کے بعد حج بھی عبادت میں, حج کے چکر, کعبہ شریف کے چکر بھی عبادت, لیکن یہ نہیں فرمایا حج افضل, روزہ افضل, سب کچھ افضل, لیکن کہا میری عبادت کے بعد اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. جو اپنے والدین کو راضی کر لے گا, میں رب اس سے راضی, جس سے رب راضی اس کا اس جہاں میں بھی بیڑا پار, اس جہاں میں بھی بیڑا پار. پھر بھی والدین کی خدمت نہ کریں. روز سنتے ہیں بیانات, لیکن پھر بھی ماں باپ کی خدمت نہ کریں. ماں باپ کو نوکر سمجھے, ماں باپ کو اف کہیں, ماں باپ کو گالیاں نکالیں, گھر سے نکال دیں. ایسے نہیں کرنا چاہیے. صحابی کھڑا ہوا, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل بتائے. فرمایا صبح اٹھ کر ماں باپ کی چہرے کی زیارت کر لیا کر, رب تعالیٰ مقبول حج کا ثواب عطا فرما دے. آج حجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے, پیسے لگاتا ہے, وہاں پر اترتا ہے, طواف کرتا ہے, آب زمزم پیتا ہے, صفا و مروہ پر دوڑتا ہے, لیکن جب حج کر کے آتا ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کا حج قبول ہے کہ نہیں قبول. کوئی بھی ملتا ہے نا کہتا ہے یارو دعا کرو رب میرا حج قبول کر لے. کوئی عمرہ کر کے آتا ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کا عمرہ قبول ہے کہ نہیں قبول. وہ کہتا ہے یارو دعا کرو رب میرا عمرہ قبول کر لے. لیکن حضور نے مہر لگا دی, جو صبح اٹھ کر ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرے گا, رب تعالیٰ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے. گھر میں بیٹھے صحابہ کرام کو جب یہ بات پتہ چلی, ایک صحابی کھڑا ہو گیا, عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم دن میں اپنے ماں باپ کو 100 مرتبہ دیکھیں تو پھر کتنا ثواب. کہا رب کی رحمت بھی بڑی, رب کی جنت بھی بڑی. اگر تم دن میں ماں باپ کو 100 مرتبہ دیکھو گے, رب تعالیٰ 100 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرما دے. دیکھنے سے یہ نہیں ہے کہ صرف دیکھنا ہی ہے, دیکھنے سے یہ ہے کہ ان کی خدمت کرنی ہے, ان کے کھانے کا, ان کے پینے کا, ان کے پہننے کا انتظام کرنا, جیسے وہ بچپن میں ہمارا انتظام کرتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.